لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں. قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں. قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں. گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں. سبحان اللہ. اسلام کی عظمت کی خاطر لاکھوں سر نذرانہ دے کر جو ملک بنایا تھا ہم نے وہ ملک بچانے نکلے ہیں. دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کی ہر فرزانے کا. طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں. جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں. ایسی فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں. کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے. ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں. سجدہ تو صرف اللہ کو کریں. تعظیم ہے اللہ والوں کی. گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں. وہ جن کی غیرت کی کرنیں بے ادب اندھیرے دور کریں. محراب محبت میں ہم تو وہ دیپ جلانے نکلے ہیں. مغرب کی دیگ کے چمچوں کو کیا خبر ہے کوتے بوزر کی. تہذیب حجازی کا لقمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں. جب کوچ کا موسم آ جائے
ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لو کام تو کافی کر بیٹھے، اب جنت جانے نکلے ہیں۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سایے پہ ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرواراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل حضرت علامہ مولانا محمد اسلم طاہری صاحب زید مجدہ، بانی محفل عزیزم محمد عثمان صاحب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ عظیم روحانی اجتماع محترم غلام علی مرحوم اور محمد بلال مغل مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ مرحومین کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ تمام شرکاء کو اس اجتماع میں شرکت پر قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ اسلام میں دعاؤں کا ایک ایسا سلسلہ ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے عطاؤں کا ایک ایسا ضابطہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے فضل کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، حالت ایمان میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر بھی دعاؤں اور عطاؤں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ اس کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے اسلام میں باقاعدہ ایصال ثواب کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے جب زمین پر بیٹھے ہوئے زندہ لوگ اللہ کے دربار میں اس کے لیے رحمت کی بھیک مانگتے ہوئے دعا کرتے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کی قبر پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی قبر کے احوال بدل جاتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ایصال ثواب آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب عام مستعمل لفظ ہے۔ ثواب پہنچانا، اپنے کسی عمل پر جو اللہ کے ہاں ثواب مرتب ہوگا، جس کی امید پر وہ عمل کیا گیا، اس ثواب کو اپنی چاہت کے مطابق کسی کی روح کی طرف منتقل کرنا، یہ شرعی طور پر ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کا مدار اس نقطے پر ہے کہ ایک شخص کا عمل کیا دوسرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو شریعت میں اس کی اجازت ہے اور اس کا ثبوت ہے کہ عمل کوئی کرے اور اس کا ثواب کسی اور کو ہو جائے، وہ خود بھی محروم نہ رہے، لیکن وہ جس کے لیے چاہے وہ ثواب پہنچ جائے، اگر ایسا ممکن ہے تو پھر ایصال ثواب ایک حقیقت ہے اور اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر ایصال ثواب کی
کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ میں بھی آپ کے سامنے آیات قرآن اور احادیث نبوی سے اس حقیقت کو بیان کروں گا کہ ایک کا عمل دوسرے کے لیے مفید ہو جاتا ہے اور اس کے عمل کا فائدہ بعد از وصال بھی دوسرے کو پہنچتا ہے۔ تو یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر دور میں اہل حق نے ایسی محافل کا انعقاد کیا ہے اور اپنے رخصت ہو جانے والوں کو بلانے کی بجائے انہوں نے ان کے لیے ختم ایصال اور ثواب کی محفل کا انعقاد کیا، اور یقیناً اسی پہ عمل کرتے ہوئے آج ہمارے ان عزیزوں نے بھی اپنے اسلاف کے لیے ایصال ثواب کی یہ محفل سجائی ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بنی اسرائیل جو کہ 15ویں پارے میں ہے اس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس مقام پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی حقوق کو بیان کیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں فرمان عزتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم دیا تمہارے رب نے کہ عبادت تو صرف میری کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ان کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد خالق کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دو اقسام بیان کی۔ ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق بالخصوص والدین کی ظاہری زندگی کے ساتھ ہے جب وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا تعلق پہلی زندگی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا زیادہ تعلق اس وقت کے ساتھ ہے کہ جب والدین کا وصال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ اب بھی ان کے حق تم پہ باقی ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر تمہیں دوہرا اجر ملے گا، والدین خوش ہو جائیں گے اور میرے حکم پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ رب کائنات فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھو، ان کے ساتھ بات عزت والی کرو، سخت لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو نہ کرو، ان کے آرام کا خیال رکھو، ان کے کپڑوں کا خیال رکھو، ان کے بہترین کھانے کا اہتمام کرو۔ اور بڑھاپے کی قید اس واسطے لگا دی کہ ویسے جب والدین کماتے ہیں بچہ کھاتا ہے، پھر تو لالچ کے لحاظ سے بھی ان کا ادب کرتا ہے کہ یہ مجھے دیتے ہیں میں لیتا ہوں، بالخصوص جب یہ کماتا ہے اور والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو اب وہ مقام ہے کہ جب بچے کو سمجھایا گیا کہ والدین کو بوجھ نہ سمجھو، ان کو ابر کرم سمجھو، ان کی خدمت کرو اور ان کی خدمت میں جو انعام ملے گا اس کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ان کے لیے رحمت کا پر بچھا کے رکھو، ان کے ساتھ کبھی بھی سخت بات نہ کرو، لا تقل لهما اف ولا تنہرہما، اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکی نہ دو اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو، عزت سے پیش آؤ۔ یہ تمام وہ حقوق ہیں جن کا تعلق والدین کی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب وہ زندہ ہے تو اب ان سے گفتگو ہوتی ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کے اچھے کھانے کا اہتمام ہے، ان کے اچھے کپڑوں کا بندوبست ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب موت کی آندھی چلتی ہے، اس کے بعد کے لمحات بڑے کڑوے ہوتے ہیں، بڑے صبر آزما ہوتے ہیں، اب دوری آتی ہے، فراق آتا ہے، ہجر آتا ہے، اولاد اور والدین کے ساتھ بہت بڑا خلیج حائل ہو جاتا ہے۔ اب کتنا ہی فرما بردار بیٹا کیوں نہ ہو، وہ چاہے کہ میں ابا جی کو کھانا کھلاؤں تو نہیں کھلا سکتا، کپڑے پہناؤں تو نہیں پہنا سکتا، وہ چاہے کہ میں قدم دبا کے جنت کا دروازہ کھلوا لوں تو اب ممکن نہیں رہا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اب بھی ہم نے تمہارے اوپر ان کا حق رکھا ہے، وہ کام کرتے جاؤ گے جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
कमा रब्बयानी सगीरा। अब तुम वालिदैन को खाना तो नहीं खिला सकते, मगर दुआ तो अब भी मांग सकते हो। खाने की जरूरत उनको ना रही तो दुआ की जरूरत तो अब भी है, कपड़ों की जरूरत ना रही तो इल्तिजा की जरूरत तो अब भी है। वक़ुल रब्बिरहमहुमा, ए वालिदैन के होनहार फर्जंद, वालिदैन को भूल ना जा। रब कहता है तू मुझसे कहे, ऐ मेरे अल्लाह इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे वालिदैन पर मेरे रब ऐसी रहमत कर जिस तरह उन्होंने बचपन पे मुझ पे शफकत की है। मैं छोटा था, उन्होंने बड़ी कमाल तरीके से प्यार करते हुए मुझे परवान चढ़ाया है। मैं भूखा होता था, वो तड़प जाते थे, वो खुद भूखे रहकर मेरा पेट पालते थे। मेरी वालिदा खुद तर और गीले बिस्तर पर आराम करती थी, मगर फिर भी मुझे खुश मुहैया करती थी। मैं छोटा था, वो मेरे लिए रहमत का साहिबान बने हुए थे। ऐ मेरे रब, जिस तरह मेरे बचपन में उन्होंने मेरे लिए अब्रे कर्म सा सलूक किया, मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं, तू आज विसाल के बाद मेरे वालिदैन पर रहमतों का नजूल फरमा दे और मेरे वालिदैन की कब्र को ठंडा फरमा दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब देखो, ये दुआ मांगना काम किसका है? बेटे का। और फायदा किसको है? उसके वालिदैन को। इसाले सवाब क्या है? अमल एक का हो, फायदा दूसरे को हो जाए। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने वाज़ेह कर दिया, अगरचे अब उनके आमाल के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन इस्लाम ने यह दरवाजा खुला रखा हुआ है। जिस वक्त भी बेटा दुआ मांगेगा, बेटी दुआ मांगेगी, रिश्तेदार दुआ मांगेगा, दरे रहमत खुल जाएगा। अरे क्यों ना खुले? उसके कहने के बगैर भी जब हम मांगते हैं, वो अबरे करम फरमाता है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन ये दुआ तो वो है जो खुद उसने हुक्म भी दे रखा है, उसकी तरफ से ऑफर है, पेशकश है। मैं कबूल करूंगा, तुम मांगो तो सही, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरबे मंजिल ही नहीं। ये वालिदैन की दुआ तो वो है, रब खुद हुक्म फरमा रहा है। कितना बदबख्त इंसान होगा और कितना कंजूस होगा, अल्लाह हुक्म दे रहा हो कि मैं रहमत का दरवाजा खोलता हूं, तू दस्तक तो दे, अपने वालिदैन के लिए मांग तो सही। जिसने कबूल करनी है दुआ, वो दुआओं का हुक्म दे रहा हो और बंदे दुआओं के दरवाजे बंद कर रहे हो, ये कहां का इंसाफ है? खालिक़े कायनात फरमाता है, ऐ वालिदैन के होनहार फर्जंद, तुम पर अब भी तेरे वालिद का हक है, तेरी वालिदा का हक है, अब भी वो हक मौजूद है। लिहाजा जिस वक्त वो हक है, मैंने दुआ कबूल करनी है, मेरे कहने पे दुआ मांग, मेरे कहने पे उनके लिए दुआ मांग। और उस दुआ का पैटर्न क्या होना चाहिए? फरमाया इन लफ्जों से मांग कि जिस तरह वो तुझ पे बचपन में शफकत करते थे, तू मुझसे सवाल कर, मैं उससे कहीं ज्यादा तेरे वालिदैन पर रहमत का नजूल फरमा दूंगा। एक तो वैसे उम्मी तौर पर उम्मत मुस्लिमा को यह शान हासिल है, एक मनसब पहले सिर्फ पैगंबरों को मिलता था। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने हमारे अजीम आका अलैहिस्सलाम की निस्बत से वो ओहदा इस उम्मत को भी अता फरमा दिया। तफसीर इब्ने कसीर में है, काबी अहबार कहते हैं 3 मनसब पहले सिर्फ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ खास थे, अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी के सदके वो इस उम्मत को भी दे दिए हैं। उनमें से एक ये था कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर से कहता था, तू मुझसे मांग, जब मांगेगा मैं दे दूंगा, तेरे लिए मेरा दरवाजा खुला है। किसी उम्मत के लिए ये शर्फ नहीं था, लेकिन जब ये उम्मत आई तो खालिक़े कायनात ने ये आयत नाजिल कर दी, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे कि मैं कहां हूं, बता दो मैं बिल्कुल करीब हूं। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, ये जब भी दुआ करेंगे मैं दुआ को कबूल कर लूंगा। ये मांगे तो सही, पहले सिर्फ पैगंबर को था कि तुम जब करोगे मैं कबूल कर लूंगा। ये नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से ये शर्फ मिल गया। फरमाया इनमें ऐलान कर दो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, जब भी मांगोगे मैं दूंगा। नमाज जनाजा से पहले मांगो, नमाज जनाजा के अंदर मांगो, नमाज जनाजा के बाद मांगो, सुबह को मांगो, शाम में मांगो, घर में मांगो, गली में मांगो, बाजार में मांगो,
مسجد میں مانگو، مانگو خلوص کے ساتھ، مانگو عاجزی کے ساتھ۔ فرما میرے دروازے کھلے ہیں، تم مانگتے جاؤ گے میں عطا کرتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو ان دعاؤں کا، ان آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ کبھی بھی دعا پر یہ نہ کہنا ایک مرتبہ مانگ لی تو اب ہو گئی، اب دعاؤں کی ضرورت کیا ہے۔ اس نے جو دروازے کھولے تو اس امت کی خصوصیت کے پیش نظر کہ جب چاہو مانگو، میں نے پابندی نہیں لگائی تو کسی کی پابندی کو پابندی نہ سمجھنا، جو لگائے گا وہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ میں نے عام کر دیا تمہارے لیے رحمت کو، دروازے کھلے ہیں، اور بالخصوص اولاد جو تھی والدین کی ان پر لازم کر دیا کہ یہ تم پر حق ہے تمہارے والدین کا، اور اب ان کے ہی نہیں، جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کا بھی حق ہے۔ وہ اللہ جو اقیم الصلاۃ کہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے، کتب علیکم الصیام کہے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ وہی رب قرآن مجید میں فرما رہا ہے تم مانگو میں دوں گا۔ تو اب کتنی بڑی شان ملی اس حضرت انسان کو۔ ایک تو ویسے بھی پیار تھا والدین کے ساتھ اور جی کرتا تھا کہ بار بار مانگوں، ادھر رب سے حکم بھی آ گیا تو اب کیا کرے گا، دعا مانگے گا، والدین کا فرما بردار بھی کہلائے گا، اللہ کا عبادت گزار بھی کہلائے گا۔ ادھر والدین کے لیے دعا نکلے گی تو یہ ثابت ہوگا یہ نافرمان نہیں ہے، یہ ناخلف نہیں ہے، یہ مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ اور ادھر جب اللہ کا حکم مان رہا ہے تو جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، یہ امر پورا کرے گا، اس پر بھی ثواب میسر ہوگا۔ اب دیکھیے یہ ایک آیت میں نے پیش کی کہ عمل کسی کا ہے، فائدہ اور کو ہوتا ہے، اگر نہ ہونا ہوتا تو اللہ فضول کاموں کے حکم نہیں دیتا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، حکیم ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں فائدہ ہوتا ہے۔ جب اس نے حکم دیا کہ مانگو، ادھر حکم دے اور ادھر دروازے بند کر دے کہ جو والدین کے لیے مانگے گا میں کچھ نہیں دوں گا، یہ بدعت و شرک ہے، تو پھر تو قرآن متضاد ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس لیے ہے کہ بندو مانگنا تمہارا کام ہے، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، سالانہ مانگو گے سالانہ دوں گا، ماہانہ مانگو گے ماہانہ معلوم گا، روزانہ مانگو گے روزانہ دوں گا، جس وقت مانگو گے اسی وقت تمہیں بھی دوں گا، جس کے لیے مانگو گے اسے بھی عطا کر دوں گا۔ اب جو مانگنے والا ہے عمل اس کا ہے، فائدہ اس کے والدین کو ہے، یہ ایصال ثواب ہے، اور یہ نہیں کہ یہ مانگنے والا محروم رہ جائے گا، نہیں نہیں، یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا جو شخص زندگی میں والدین کی بھرپور خدمت نہ کر سکا، لم یزل یستغفر لہما حتی کتب بارا، فرمایا وہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا رہے، ان کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہے۔ فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو اس بیٹے کو فرما برداروں کی لسٹ میں شمار کیا جائے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، جن کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی فائدہ ہے۔ یہ ایصال ثواب کے لیے ایک آیت ہے اور درجنوں پیش کر سکتا ہوں۔ اب حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا کہتا ان اختی نظرت ان تحج وانہا ماتت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، فرض نہیں تھا، نظر کی وجہ سے واجب کر لیا تھا، لیکن وہ تو اب فوت ہو گئی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ حج میں کروں اور ثواب میری ہمشیرہ کو ہو جائے؟ حج میں کروں نظر ان کی پوری ہو جائے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی کیسی بات پوچھتے ہو، وہ تو فوت ہوگی تو دروازہ عمل کا بند ہو گیا، اب تم جو کچھ بھی کرتے رہو اس کو کچھ مل ہی نہیں سکتا، جس طرح کی آج بعض لوگوں کی لفظیات ہے۔ نہیں نہیں، ایک حدیث نہیں، اس مقام پر اسی مضمون کی صحت سے درجنوں احادیث پیش کر سکتا ہوں۔ کسی نے کہا میرے ابا جی فوت ہو گئے، کسی نے کہا میری امی جی فوت ہو گئے، اب میں کیا کروں، تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام کا کتنا خوبصورت جواب تھا، اور ایک کوئی نہیں جواب دیا، قیامت تک کے غلاموں کو حسین جواب ارشاد فرما دیا۔ یہ اسلوب تھا کہ کبھی کبھی جب کوئی سوال کرتا تھا تو میرے نبی علیہ السلام اس کو جواب خود نہیں دیتے تھے، اسی پر کراس کویسچن کرتے ہوئے خود اسی سے اسی کو جواب دلواتے تھے، تاکہ امت کی تربیت بھی ہو جائے کہ کل جب وحی نہیں اترے گی تو یہ اپنے مسائل اتری ہوئی سے کیسے حل کریں گے،
قیاس کیسے کریں گے؟ نسل نو کو ایوان نو میں صبح کا نور کیسے چمکے گا؟ ان کو اپنے مسائل کے حل کا بھی پتا چلتا رہے۔ جب وہ شخص پوچھتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، میری ہمشیرہ فوت ہو گئی ہیں، اب میں حج کروں تو کیا ان کو ثواب ہو جائے گا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، مجھے جواب تو دو میرے صحابی، اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا، تم وہ قرض ادا کرتے، تو کیا تمہاری ادائیگی سے تمہاری بہن کا قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرا دل بھی مانتا ہے کہ میں قرض ادا کروں گا تو میری ہمشیرہ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے پھر پوچھتے کیا ہو؟ فقد دین اللہ فهو احق بالقضاء، اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض پورا کیا جائے۔ حج تم کرو گے، طواف تم کرو گے، صفا مروہ میں سعی تم کرو گے، وقوف عرفات تم کرو گے۔ میرے صحابی، ان ساری باتوں کا فائدہ تمہیں تو ہوگا ہی، لیکن جس نیت سے کر رہے ہو کہ ہمشیرہ کا حج ادا ہو جائے، اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا، کام تمہارا ہوگا، انعام تمہاری ہمشیرہ کے لیے ہوگا، عمل تمہارا ہوگا، ثواب تمہاری ہمشیرہ کے لیے ہوگا۔ یہ ہے کہ جانے والوں کے بعد جو پیچھے زندہ ہوتے ہیں، شریعت نے باقاعدہ ان کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے، یہ کام کرتے جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی نوازتا ہے، جن کے لیے کرتے ہیں ان کو بھی نواز دیتا ہے۔ اور اس مقام پر حدیث بخاری سے ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیابت ہر عبادت میں جائز نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے اب یہ آ گیا تو میں اچھا خاصا لینڈ لارڈ ہوں، میں نماز کے لیے مزدور رکھ لیتا ہوں، وہ میری طرف سے پڑھتے رہے اور ادا ہوتی رہے۔ نہیں، جو عبادت محض بدنی ہے اس میں نیابت جائز نہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے، اس میں کوئی دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا۔ جو محض مالی ہے یا من بجا مالی اور من بجا بدنی ہے، اس میں نیابت جائز ہے، کسی کی طرف سے کوئی اجازت کے ساتھ، اور اس کی نیابت میں بعد از وصال بھی وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ حج من بجا بدنی ہے، من بجا مالی ہے، زکوٰۃ مالی ہے، تو یہاں نیابت جائز ہے، وہ ایک تفصیلاً بحث ہے۔ لیکن میں یہ اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمل ایک کا ہو، ثواب دوسرے کو ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری ہے کہ یہاں پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، خالق کائنات ان کو ثواب قبر میں بھی پہنچا رہا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، حشر کا دن ہوگا، کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا، بڑے بڑے اونچی کرسیوں والے گرے پڑے ہوں گے۔ اس میدان کے اندر خالق کائنات ایک شخص کو جب جنت میں پہنچائے گا تو اس کے خیال سے کہیں اونچا جنت میں اس کو مقام دیا جائے گا۔ ان اللہ تعالی یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ جنت میں عبد صالح کا درجہ بلند کرے گا۔ فیقول انا لی ھذہ، وہ کہے گا یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا؟ جنت میں پہنچ جانے کے بعد، اس بلندی کو پا لینے کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ یہ درجہ مجھے کیسے میسر آ گیا؟ جس وقت وہ یہ پوچھے گا تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا، کیسے ملا؟ باستغفار ولدک لک، میرے بندے تیری نیکی کی وجہ سے نہیں ملا، یہ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے ملا ہے۔ باستغفار ولدک لک، یہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں مانگتا رہا، تجھ کو بھولا نہیں ہے، اس نے ہمیشہ ابر کرم کی درخواست کی ہے، وہ ہمیشہ تیرے گناہوں کی بھیک، اس کی بخشش کے لیے بھیک مانگتا رہا، دعائیں کرتا رہا، میں نے ابر کرم برسایا ہے، تیرے گناہوں کو مٹایا ہے اور تجھے اتنی بلندی پہ پہنچایا ہے۔ یہ تیرا کام نہیں، یہ ایصال ثواب ہے۔ اے انسان جان لے، باستغفار ولدک لک، یہ تیرے بیٹے کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تجھے جنت میں یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے اسلام کا سبق۔ کہاں وہ سوچ کے جو کہے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں، دعا کچھ کرتی نہیں، وصال کے بعد اب دعائیں چھوڑ دو، ان کے لیے ختم نہ کرو، ان کے لیے کچھ نہ کرو، یہ اسلام تو بتا رہا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کا یہ ہم پہ احسان ہے، ہم فوت ہوتے، جنت میں جاتے، درجہ بلند ہوتا، پھر یہ نقطہ حل ہوتا، اور کاش کہ وہاں جا کے پھر جا کے انسان کو پتا چلتا کہاں یہ مرتبہ اور کہاں دنیا میں اس کی خبر۔ قربان جاؤں محبوب علیہ السلام کی
آنکھ کی وسعت پہ اور وسعت مشاہدہ پہ، وسعت مطالعہ پہ، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ جنت غیب میں ہے۔ اور یہاں سے کیا پتا چلا؟ میرے نبی علیہ السلام کو جنت کے بیرون کا نہیں اندرون کا بھی پتا ہے۔ جنت غیب ہے، جنت کے درجات کا بھی پتا ہے، جنت کے مہمانوں کا بھی پتا ہے، مہمانوں کے سوالات کا بھی پتا ہے، سوالات کے جوابات کا بھی پتا ہے۔ اب بھی کسی کو شک ہو کہ وہ غیب نہیں جانتے، جنت غیب نہیں تو اور کیا ہے، یہ جنت کا پتہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ جنت کی خبر نہیں تو اور کیا ہے۔ قربان جاؤں اہل حق، رب نے تجھے یہ عقیدہ بھی دیا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں ہوتے ہوئے برزخ کی بات بھی بتاتے ہیں اور برزخ کے بعد جنت کی بات بھی بتاتے ہیں، اور اس عقیدہ کے مطابق جمع ہونے کی توفیق بھی اس نے عطا فرمائی ہے۔ اب یہ عمل دعا مانگنے کا بیٹے کا ہے، لیکن ثواب حدیث نے بیان کر دیا۔ والدین کو ہے اس کو خبر بھی نہیں کہ میں کیسے اوپر چلا گیا۔ جواب ملا اللہ کی طرف سے باستغفار ولدک لک، تمہارا بیٹا دعائیں مانگتا رہا۔ اب دعا بیٹے کی بڑی مفید ہے، لیکن یہ جو اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہے اس کی مناسبت کچھ اور ہی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے اجتماعی دعا جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات مرقات کے اندر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ لم يزل المسلمون في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم، ہر دور میں ہر صدی کا مسلمان ہر شہر میں اپنے فوت شدگان کے لیے اجتماع تلاوت قرآن کا کرتا رہا ہے۔ ایصال ثواب ہر دور کے اندر امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، یہاں تک کہ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر اس بات کو حضرت طاؤس جو تابعی ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو کم از کم 7 دن تک ہم مسلسل قبر پہ پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل 7 دنوں تک ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس واسطے کہ کبھی کبھی بندے کا حساب 7 دنوں تک بھی لمبا ہو سکتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ عمدۃ القاری میں تابعین کا، یہ کوئی بریلی شریف کا گھڑا ہوا فلسفہ نہیں، یہ تو صفہ کا پڑا ہوا مسلک ہے، اور صحابہ اور تابعین اس پر قائم رہے ہیں، ہر دور کے اندر یہ پڑھا جاتا رہا۔ اور اس کی اجتماعیت کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ میرے بھائیو، یہ وہ لفظ ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کی مقدس زبان سے نکلے تھے۔ میں چاہتا تو ترجمہ تم کو سنا دیتا، لیکن یہ لفظ پڑھنا یہ اس لیے مجھے سعادت اللہ نے دی ہے اور یہ میری عادت بن گئی ہے کہ اس سے ایک تو ذوق دوبالا ہوتا ہے، اور یہ تبرک ہے صفہ کے ماحول کا اور مسجد نبوی کے منبر و محراب کا، کہ کبھی یہ لفظ صحابہ کے کان نبی علیہ السلام کی زبان سے سنتے تھے، آج اللہ نے سند کی برکت سے ہمیں بھی سننے سنانے کا شرف دے دیا ہے۔ اور ساتھ اس لیے میں پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ کہہ رہے کہ وہ باتیں کر رہے تھے، ہم نے کوئی قصہ داستان، کوئی مجنو لیلا کا نام نہیں لیا، ہم قرآن یا نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی جگہ میری امت کے کچھ فرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، پھر درس قرآن ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، ثنا خوانی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکون کی ہوائیں چلتی ہیں، فرشتے آ کے سب کے گرد چکر لگاتے ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ حریم قدس میں ہر ایک کا نام لیتا ہے، ہر ایک کا نام لیتا ہے۔ اس اجتماع میں جس وقت مسلمان آ کر قرآن پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کا بیان ہوتا ہے، فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں، اللہ نام لیتا ہے، فرشتوں فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی آیا ہے۔ اب جب یہ ماحول بن جاتا ہے تو منگتے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے اجتماع کی، یہ وجہ ہے محفل ایصال ثواب کی، یہ وجہ ہے اجتماعی دعا اور ختم شریف کی کہ تلاوت قرآن مجید سے، بیان قرآن سے رحمت کے دروازے کھلے، سکون کا نزول ہو گیا، بخشش کی ہوا چلی، اللہ کے وعدے کے مطابق فرشتے طواف کو آ گئے اور اللہ نے فخر شروع کیا۔ جب جن پہ فخر کر رہا تھا انہوں نے جب مانگنا شروع کر دیا، کبھی امید ہے اب ضرور عطا فرما دے گا کہ یہ منگتے اکٹھے ہو گئے، مجھ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اور دعا پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اجتماع میں جس کو کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہو، جس کو سب سے ادنا سمجھا جا رہا ہو،
اللہ کے دربار میں سب سے وہی اونچا ہو، اسی کی سنی جائے۔ اس واسطے اجتماع میں ہر طرح کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، سارے متقی پارسا، ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر دعا مانگی جاتی ہے تو اس دعا کی علیحدہ ہی تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ایک بیٹا بھی دعا کرے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب سارے بیٹھ کے مانگتے ہیں ابر کرم برستا ہے، سب کی جھولی بھرتی ہے، اور قبر والا بھی اس سے سیراب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کو لے کر نکلے تھے، چلو بارش نہیں برستی دعا کرتے ہیں۔ راستے سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا دعا تو کی نہیں، بارش کیسے برسے گی؟ فرمایا چلو دعا ہو گئی ہے۔ کہنے لگے کیسے ہو گئی؟ فرمایا میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا ہے، وہ ٹانگیں اوپر کر کے دعا کر رہی تھی، میرے رب نے اس کی مان لی ہے۔ تو یہ دعا ہے، یہ اجتماع کی برکت ہے، اس لیے سارے بیٹھ جاتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک تعلق والا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اور قریبی ہے، خونی رشتہ ہے یا دوستی کا رشتہ ہے، سارے ٹائم نکال کے آ گئے ہیں، اب خالص طریقے سے اس کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس اجتماع کی برکت سے کبھی امید ہے دعا مانگنا ان کا کام ہے، رحمت برسا دینا اس کا فضل و کرم ہے۔ بہقی نے شعب ایمان میں اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر الدعوى تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق۔ حدیث ہے میرے نبی علیہ السلام کی، فرمایا قبر میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی حالت کیسے ہوتی ہے؟ خاص لوگوں کے خاص مرتبے ہوتے ہیں، ہم جیسے انسان جب قبر میں جاتے ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یوں ہوتے ہیں جیسے کوئی ڈوب رہا ہو پانی میں، اور بچنے کے لیے وہ پکارے لوگوں پکڑو مجھ کو باہر نکالو، ہاتھ اونچا کرے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ کو ڈوبنے سے بچا لو۔ یہ حالت ہوتی ہے قبر میں انسان کی، اور یہ بھی ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے۔ جو یہ کہیں وہ دیوار کے پیچھے کی نہیں جانتے، قبر کے اندر کی کیسے جان سکیں گے؟ تو یہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے۔ ہم مرتے قبر میں جاتے پھر پتا چلتا کہ قبر میں کیا گزرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے بیان کر دیا اور اپنی امت کو رحمت کا تحفہ عطا فرما دیا۔ قبر میں فرمایا کل غریق المتغوث، جیسے کوئی فریاد رس کر رہا ہو، فریاد کے لیے پکار رہا ہو کہ میری کوئی فریاد سن لے اور مجھے بچا لے۔ تو کیا قبر سے کون بچا سکتا ہے ڈوبنے سے؟ رہے گا قبر میں، اگر راحت کیسے ملے گی؟ وہ کیوں کیسے یہ محسوس کرے گا کہ اب میں ڈوب نہیں رہا، میں بچ گیا ہوں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو قبر والے کو پتا ہے، اگرچہ پچھلے بھول جائیں اسے پتا ہے کہ مجھے کیا چیز بچاتی ہے۔ سنو دانش حجاز کا فیصلہ، یہ حرا کی روشنی ہے، صفہ کا سبق ہے، یہ لوح محفوظ کی خوشبو ہے، اور یہ وحی الہی کا نچوڑ ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا ینتظر دعوا، اس کو قبر میں دعا کا انتظار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا مجھے ڈوبنے سے بچا لے گی۔ دعا کون کرے گا؟ فرمایا تلحقہ، پچھلے کریں گے، لاحق ہوگی، پیچھے سے دعا جائے گی پچھلوں کی طرف سے۔ کون کون؟ فرمایا من ابن، باپ کی طرف سے، میت کے باپ کی طرف سے، اور امن، اس کی ماں کی طرف سے، اور اخن، اس کے بھائی کی طرف سے، اور صدیقن، اس کے دوست کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے۔ میت کو قبر میں انتظار ہے کہ پیچھے میرے بیٹے زندہ ہے، میرے بھائی زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے، میرے رشتہ دار زندہ ہیں، میرے دوست زندہ ہیں۔ وہ کاش کہ آج دعا مانگیں تو میں قبر کے اندر مسرور ہو جاؤں۔ یہ قبر والے کو انتظار ہے، یہ گھڑے ہوئے فلسفے نہیں، یہ مدینہ شریف سے پڑے ہوئے فلسفے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، امام بہقی نے شعب ایمان میں اس کو سند صحیح سے روایت کیا ہے۔ قبر کی حالات بیان کرنا یہ نگاہ نبوت کا کام ہے۔ فرمایا اس کو انتظار ہے، دعا پہنچے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے، دعا فلاں فلاں کریں گے، دعا پہنچ جائے گی۔ جب پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا اذا لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ فرمایا قبر والا دعا پر اتنا خوش ہو جائے گا کہ اگر اس کی زندگی میں اسے پوری دنیا کا حکمران بنا دیا جاتا پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا قبر میں دعا کے چند جملوں پہ خوش ہو گیا ہے۔ یہ بھی دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، قبر کو اندر سے دیکھنا، قبر والے کو دیکھنا، پھر اس کی چاہت کو دیکھنا۔
اور پھر اس کے دعا کے ہونے پر فائدے کو دیکھنا، ساری چیزیں نگاہ نبوت نے دیکھی ہیں۔ کتنا افسوس ہوگا اتنی سہولتیں سرکار بیان کر دیں اور ہم کنجوسی کرتے ہوئے دروازے بند کر دیں کہ وہ چلے گئے اب فائدہ ہی نہیں ہو سکتا، اور الٹا ظلم کی اس کو بدعت کہنا شروع کر دیں اور اس کو رواج کہنا شروع کر دیں۔ یہ ختم رواج نہیں بھائیو، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں دے دی جاتی، پھر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آج دعا کی ویلیو اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ ان اللہ یدخر امثال الجوال من دعاء اہل الارض علی القبور، فرمائیے قبروں والوں کے لیے زندہ لوگ جب دعا مانگتے ہیں اللہ پہاڑوں جتنی رحمتیں ان پہ نازل فرما دیتا ہے۔ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، فرمایا اب بھی تم قبر والے کو تحفہ دے سکتے ہو، جب وہ زندہ تھا تحائف دیتے تھے تو محبت بڑھتی تھی۔ فرمایا اسلام میں اب بھی یہ تمہارے لیے سبب موجود ہے۔ پوچھا کون سا تحفہ؟ فرمایا الاستغفار لهم، ان کے گناہوں کے لیے درخواست کرتے رہو، یہ تحفہ ان کو قبر میں پہنچ جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ایک قسم کا ایصال ثواب ہے، اور اس میں کس قدر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے اور کس قدر امت مسلمہ اس پر کار بند رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے، دیکھا گزرتے گزرتے دیکھ لیا یعذبان، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ بخاری میں ہے کہ کتنی تیز نگاہ ہے، ہم اگر دوربین بھی لا لیں اور زندگی میں 10 سال وہاں بیٹھے رہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ غیب جاننے والے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اتنی روشن آنکھیں، زمین کی کیا مجال کہ وہ آگے پردہ بر سکے۔ جس آنکھ نے رب کو بھی دیکھ لیا اس آنکھ سے قبر والے چھپے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بتاتے بھی ہیں یعذبان، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور عذاب بھی کبیرہ کا نہیں صغیرہ گناہ کا ہو رہا ہے۔ ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ فرما میرے صحابہ یہ ٹہنی پکڑو جو تری ہری بھری ہو، سرسبز و شاداب ہو، تر ہو، خشک نہ ہو۔ شقھا بنصفین، اس ٹہنی کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ فغارد فی کل قبر واحدہ، دونوں قبروں میں سے ہر ایک پر نصف نصف ٹہنی لگا دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا لما صنعت ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس لیے آپ نے فرمایا ہے؟ آپ کا عمل تو ہمارے لیے سنت ہوگا، تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس ٹہنی کو آج اوپر لگائی جا رہی ہے، اندر فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام بولے لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، میرے صحابہ جب تک ٹہنی ہری رہے گی قبر عذاب سے بچی رہے گی۔ یہ ٹہنی عام ٹہنی نہیں، لگا دی گئی ہے، اور یہ قبر پہ اس کی وجہ سے نور بھر گیا ہے۔ اگر درختوں کی تسبیح سے قبر والے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو خوش بختوں کی تلاوت قرآن سے فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اس کو صحابہ نے کوئی خصوصیت نہیں سمجھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی تو فائدہ ہوا تھا، یقیناً اس فائدے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لحاظ سے خصوصیت موجود تھی۔ لیکن آج بھی درخت کی ٹہنی سے اندر قبر کو فائدہ ہوتا ہے، اس پر دلیل حدیث بخاری ہے کہ جب صحابی فوت ہو رہے تھے وصیت کر رہے تھے، اے بعد والو تم بھی میری قبر پر ٹہنی لگا دینا، میں نے نبی علیہ السلام کو لگاتے سنا تھا تو پتا چلا یہ عقیدہ ہے کہ اور بھی کوئی لگا دے گا تو قبر میں بہار آ جائے گی۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو دین حاصل کیا اس کی حیثیت کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر عظیم صحابی، جب ان کے وصال کا وقت قریب تھا تو کہنے لگے اپنے بیٹوں سے دوستوں سے اذا دفنتمونی شنوا علی التراب شنا، میرے دوستو میرے بیٹو جب تم مجھے قبر میں دفن کرنا تو مٹی زور سے نہ ڈالنا، مٹی آہستہ ڈالنا، مٹی آہستہ ڈالنا۔ کیوں؟ میں زور سے ڈالو گے مجھے تکلیف ہوگی۔ اب قبر میں چھت کے نیچے لیٹا ہوا انسان، اس کو تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ یہ عقیدہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میت کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہو انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ تو قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ وہ میت بڑی آواز تو بڑی رہی، قدموں کی معمولی سی آواز بھی اس کو سنائی دیتی ہے، اس واسطے کہ اس کے حواس
دنیا کے مقابلے میں تیز ہو جاتے ہیں. اور شخص کو دیکھا قبر پہ کوہنی رکھ کے بیٹھا تھا تو کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لو، لا تؤذي صاحب القبر، تمہاری کوہنی کی وجہ سے قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ وہ جو نیچے ہے، اوپر چھت ہے قبر کی، ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہوں، اوپر کتنا وزن ہو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن قبر والے کو ہوتی ہے. تو پتا کیا چلا؟ اس کا احساس دنیا کے مقابلے میں تیز ہو گیا ہے. اسی واسطے حضرت عمر بن عاص کہہ رہے ہیں، اور یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ صحابی ما فوق العقل بات کریں جو قیاس میں نہ آتی ہو تو سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے محبوب علیہ السلام سے ہی سنی ہے. اگرچہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کہہ رہے ہوں تو حدیث سرکار کی ہوتی ہے. اب حضرت عمر بن عاص کہنے لگے، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تدفین کے وقت مجھ پر مٹی آہستہ ڈالنا، زور سے ڈالو گے تو مجھے تکلیف ہوگی. اب یہاں سے یہ بھی بات سامنے آ گئی، قبرستان کا ادب کتنا ضروری ہے، اور وہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں جو قبروں کے بچو بنے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے جنت البقیع اور مالا میں سے قبروں پر بلڈوزر چلا دیے ہیں، اور آل و اصحاب اور صحابہ کبار کی قبروں کو جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے عالم اسلام کے ان مقدس مقامات کے ساتھ. سرکار تو کون ہی نہیں رکھنے دے رہے تھے. یہ بھوٹو سمیت وہاں کے جو پوپ ہیں دوڑتے پھرتے ہیں قبروں کے اوپر. یہ کون سی شریعت اور کون سا اسلام ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے کون ہی رکھنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا اس میں قبر میں لیٹے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جب تک وہ زندہ تھا پھر بھی حق تھا، دنیا میں چلا گیا ہے. فرمایا کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، مردہ کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہے، اور اس کے آرام اور سکون کی جگہ کو تہو بالا کرنا اس سے بڑا جرم ہے کہ کسی زندہ کے گھر کو رون دیا جائے. اب حضرت عمر بن عاص کہنے لگے، جب دفن کر لو تو میرے بھائیوں بھاگ نہ جانا، اقیموا حول قبری، میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا. پھر سوچ لو، میں کسی توہم پرست کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بدھو اور ملنگ کی بات نہیں کر رہا، میں 14ویں صدی کے کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے توحید کے پیالے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے لے کے پیے ہیں، جو سرکار کی درسگاہ کا فاضل بھی ہے، مجتہد بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، فاتح بھی ہے، مجاہد بھی ہے. توحید کے جھنڈے جس کے زور بازو نے مصر کی آفاق پر لہرائے ہیں، وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، مجھے دفن کر کے نہ جانا، کھڑے ہو جانا. اقیموا حول قبری، میرے قبر کے گرد کھڑے ہو جانا. کتنی دیر تک؟ فرمایا اتنا تو ضرور کھڑے رہنا، حتی ما یقسم یذبح جزور و یقسم لحمها، جتنی دیر میں، کیونکہ گھنٹے منٹ یہ تو معیار بعد میں بنے ہیں، جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک میری قبر کے گرد کھڑے رہنا، حتی یہاں تک کہ اس کے گوشت کو تیار کر کے تقسیم کر دیا جائے، پھر واپس جانا. اتنی دیر تک وہاں کھڑے رہنا. آج کا ایک کند ذہن شعور یہاں تک پہنچ گیا، قبر والے کوئی سنتے نہیں، کوئی سناتے نہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا. فائدہ کیا ہے پڑھنے کا؟ تم کیا کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں جو صحابہ کروا کے گئے ہیں اور صحابہ بتا کے گئے ہیں. صحیح مسلم حضرت عمر بن عاص، اور صرف مسلم نہیں، حدیث کی درجنوں کتب میں سند صحیح سے یہ بات موجود ہے. اور فرمایا تم کھڑے رہنا، پڑھتے رہنا. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا استأنس بکم، تم قبر سے باہر پڑھو گے، میرا دل قبر کے اندر لگ جائے گا. استأنس بکم، تمہاری وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں گا، قبر سے وحشت ختم ہو جائے گی، میں قبر میں مانوس ہو جاؤں گا، میرا دل لگ جائے گا. وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، اور مجھے پتا چل جائے گا کہ میں نے فرشتوں کو جواب کیا دینا ہے. تم پڑھتے رہنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اوراد کرتے رہنا، ورد کرتے رہنا، وظائف کرتے رہنا. تم پڑھتے رہنا، میرا دل بھی لگ جائے گا، میرا کام بھی بن جائے گا. یہ حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں، بول رہے ہیں تم پڑھو گے میرا دل لگے گا. تو کیسے؟ تمہیں دیکھوں گا مجھے چین ملے گا، تمہیں سنوں گا تمہاری بات کو میرا دل لگ جائے گا. اصل میں ان کے لیے تو کوئی مشکل تھی ہی نہیں. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، لا تمس النار مرانی اور مرانی، جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا جہنم کی کیا مجال کہ اس کے قریب جائے، اور آگ اس کے قریب نہیں جا سکے گی. اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ان کے فیصلے تو اٹل تھے، طے شدہ تھے.
اصل میں سبق ہم جیسوں کے لیے تھا کہ بعد والوں جو سنا ہے تمہیں بتانا چاہتا ہوں جاتے وقت بھی کہ قبر کے معاملے میں یہ احساس ہونا چاہیے اور قبر میں تدفین کے بعد اس طرح کے معمولات ہونے چاہیے اور اس کو کوئی بدعت نہ کہے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا سمجھایا ہوا دین ہے کہ بعد از وصال بھی اپنی نوعیت کے مطابق مردہ سن بھی سکتا ہے اور قبر سے باہر اپنی نوعیت کے مطابق دیکھ بھی سکتا ہے اور جو سناتے ہیں ان کی آواز کو سن کے اس کی روح کو چین ملتا ہے. یہاں تک کہ سوالات کے جوابات میں آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور ابھی تک میں اس کی تمہید میں ہوں، لیکن ہمارا مجوزہ ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. میں گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ایصال ثواب کا، اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ انسان زندگی میں جب موجود ہے تب اسی انتظار میں رہے کہ مر جاؤں گا تو بیٹے ایصال ثواب کر لیں گے، بھائی کر لیں گے اور میں بخشا جاؤں گا. نہیں، جب تک زندگی میں ہے تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی رائے گاہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ انسان ہے کہ روح یہاں آئی ہوئی تھی، کہتا میری 2 بھینسیں مسجد کو دے دو، میری فیکٹری فلاں مدرسہ کو دے دو، اور جب ٹھیک ٹھاک تھا تو کسی کو ایک چلو بھی نہیں دیتا تھا. فرمایا صحیح ہو انسان، صحیح ہو اور بھی زندگی کی امید ہو کہ میں کئی سال زندہ رہوں گا. اب ایک چلو بھر کے جو دے دے گا مرنے کے وقت کے کروڑوں سے وہ بہتر ہے، اور جو مرتے وقت دے جائے گا بعد میں بیٹوں کے کروڑوں سے وہ مٹھی ہے، بہتر ہے جو مرتے وقت خود دے کر گیا ہے. تو اس واسطے یہ ترتیب ہے. حقیقت ہے ایصال ثواب، فائدہ اس کا ضرور ہے، لیکن زندگی عمل سے خالی نہیں ہونی چاہیے. عمل کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کس قدر لازم ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث شریف موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی قبر کے معاملات کی بات ہے اور غیب کی خبریں ہیں. فرمایا انسان جب قبر میں جاتا ہے یأتیہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. یعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. یجلسانہ، وہ اس کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں. اب بیٹھ جاتا ہے قبر میں. وہ پوچھتے ہیں، سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ سوالات ہوتے ہیں. تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ویسے تو بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. اسلام میں ہی رسالت بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی. جب وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اب آگے کسی سوال کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام تب ہوگا جب اس میں نبی علیہ السلام کی رسالت بھی ہوگی، اللہ کی توحید بھی ہوگی. لیکن تیسرا سوال پھر بھی ہے کہ اسلام کا نام بھی لوگ جعلی استعمال کر رہے ہوں گے. تیسرا سوال وہ نجات کا مدار ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو شخصیت جلوہ گر ہے ان کا تعارف ہے تم کو، جانتے ہو؟ عاشق صادق کہتا ہے فرشتو غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا. میں تو زندگی بھی اس مرنے کے لیے گزارتا رہا ہوں کہ یہاں ملاقات ہو جائے گی. میں نہیں پہچانتا تو کون پہچانے گا؟ وہ دور سے محبوب علیہ السلام کو پہچانتا ہے، نزدیک سے بھی جانتا ہے. یہ مرحلہ جب گزر جاتا ہے اب اس کے لیے حکم آتا ہے کہ جنت کی طرف دروازہ کھولو، جنت کا بستر اس قبر میں بچھا دو. یہ پاس ہو گیا، کیونکہ یہ ہے آخری مقام جہاں سے کھوٹا کھڑا جدا جدا ہوتا ہے. ربی اللہ تو یہودی بھی کہہ سکتا ہے، ربی اللہ تو عیسائی بھی کہہ سکتا ہے، ربی اللہ تو گرو نانک بھی کہہ سکتا ہے، لیکن مقام جو نجات کا ہے وہ لفظ اسلام پر بھی نہیں، وہ مقام رسالت پر ہے. جب رسالت کا ذکر آیا اس نے اعتراف کر لیا، اللہ کی طرف سے کامیابی کا اعلان ہو گیا. اب حدیث صحیح میں ہے یأتیہ رجل، اس کے بعد قبر میں ایک مرد آ جاتا ہے. یہ قبر والا بڑا حیران ہے کہ تم کہاں سے داخل ہو گئے. احسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح، وہ مرد کیسا ہے کہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے، کپڑے بڑے سفید ہیں اور اس سے خوشبو آ رہی ہے. قبر میں آ گیا، آ کے کہتا ابشر بالذی یسرک، قبر والے خوش ہو جا، جو خوشی تجھے چاہیے میں دینے کو آ گیا ہوں. ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا، خوش ہو جا. یہ پوچھتا من انت، بتاؤ تو صحیح تمہارا تعارف کیا ہے.
چہرہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بڑے اچھے ہو اور اچھی باتیں بھی کر رہے ہو، مگر یہ تو قبر ہے، یہ کوئی دارالملاقات نہیں ہے، یہاں تو میری روح کے حاکم ہی آ سکتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، اس قبر کی دیوار سے آگے تو باپ بھی نہیں آتا، بیٹا بھی نہیں آتا، جگری دوست بھی نہیں آتا۔ جب موت کی آندھی چلتی ہے تو پکی رشتہ داریوں کے بند بھی پگھل جاتے ہیں اور گہری دوستیوں کے پیبند ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیوار ایسی ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، اے بندے میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نیکی ہوں، میں تیری پرہیزگاری ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیرے صدقات ہوں، میں تیرے لب کی تبلیغ ہوں، میں تیرا جوش بیان ہوں، میں تیرا ہاتھ کا لکھا ہوا کتابچہ ہوں، میں تیری زندگی کا کار خیر ہوں، میں خدمت سماج ہوں، میں راہ حق میں جہاد ہوں، میں تیری تہجد ہوں، میں تیری آہ سحر گاہی ہوں، میں تیری آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہوں، میں تیرے لب کا درود و سلام ہوں۔ تجھے سارے چھوڑ گئے، میں نے آج بھی تیرا ساتھ دیا ہے۔ یہ عمل صالح پھر بھی قبر میں ہوگا۔ ہم آج دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، وہ دوست تو قبر سے پیچھے آ جائیں گے، اس دوست کو بھی ٹائم دو جو ساتھ رہے گا، جو ساتھ ہوگا۔ وہ عمل صالح ہے، وہ نیک عمل ہے، وہ پکا عمل ہے، اور اس انداز میں جلوہ گر ہوتا ہے اور شکل رجل میں جاتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو رجل کہا گیا ہے تو رجل تو مٹی کا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مٹی کا بھی ہوتا ہے، نور کا بھی ہوتا ہے۔ اب نماز نور ہے لیکن کہا رجل گیا ہے، روزہ نور ہے اس کو رجل کہا گیا ہے، حج نور ہے اس کو رجل کہا گیا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق اور محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے کرم اور عنایت سے عمل صالح کو کیا صورتحال ملی، اس وادی میں بھی ساتھ پہنچا ہے جہاں کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ آج وقت ہے ہم پکی توبہ کرتے ہوئے اس اجتماع کا جو ایصال ثواب کا یہ پہلو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اگر ایک شخص نے راہ گناہ سے پکی توبہ کر لی تو مرحومین کو اس کا ثواب بھی قبر میں پہنچے گا کہ ان کے اجتماع میں بیٹھا تھا، درس قرآن سنا تھا، محفل ایصال ثواب میں شرکت کی تھی تو فلاں گندے عقیدے سے توبہ کر لی تھی، فلاں گندے عمل سے توبہ کر لی تھی، جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی تھی، نماز جو ہے اس کے ناغے سے توبہ کر لی تھی۔ تو یہ بھی ایک ہمدردی ہے اپنے فوت شدگان کے ساتھ کہ ان کی محفل میں آ گئے ہو تو پکی توبہ کر لو، اے اللہ جو کچھ پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، اب میں ناغا نہیں کروں گا۔ یہ بھی وہ ثواب ہے، تمہیں تو پورا ملے گا ہی، اللہ یہ بھی ان کی قبر میں رحمت بنا کے نازل فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ہے مسئلہ ایصال ثواب کی تمہید۔ اس کے دلائل سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں اور اس وقت ان کا احاطہ کرنا مقصود نہیں، میں صرف ایک تمہید آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا اور آپ نے بڑے شوق سے اور دل کے کانوں سے اکثر نے سنا ہے۔ کچھ لوگ یقیناً حالت شک میں بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ شک والوں کو یقین عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن و سنت ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی فکر نہیں، اور جو کچھ میں نے پیش کیا اس کی ہر لفظ پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرا دوں گا۔ جو سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھاؤں گا، جو حوالہ دیکھنا چاہے گا اس کو دکھلاؤں گا، یہ حقیقت ہے اور اس میں یہ فائدہ ہے، اس پر رہتے ہوئے روح نکلے گی تو پھر وہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ والی سعادتیں جو ہیں وہ سامنے ہوں گی اور سارے جو نیکیوں کے مراحل ہیں وہ موجود ہوں گے۔ اب چونکہ ہم نے ایک دوسرے اجتماع میں بھی جانا ہے اور ذرا سفر دور کا ہے اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر آپ کے لیے بھی شاید صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سوالات کا سلسلہ شروع نہ کیا جائے۔ اگر آگے ہیں تو جلدی مجھے دے دو چاہ کے اپنی گفتگو کو جلدی سے ختم کریں اور محفل کا اختتام ہو۔ یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے بارے میں منع کیا ہے یا نہیں؟ محفل ایصال ثواب، ویسے ہم نے بھٹی میرج ہال میں 26 روزہ